بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 61 اور سیرت النبی جلد دوم، اور سبجیکٹ جو ہمارا وہ چل رہا ہے آئمہ نماز کا تکرر، کچھ حصہ اس کا باقی ہے، اور پھر مؤذنین کا نام آئے گا، وہ نیکسٹ جگہ پیش کیا جائے گا۔ یہ سیرت النبی جلد دوم۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب، یہ آج کا پانچواں ویلاگ ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اس کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مدینہ سے باہر اطراف میں عرب کے مختلف صوبوں میں جہاں جہاں مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں، ظاہر ہے کہ وہاں ہر جگہ الگ الگ امام مقرر ہوئے۔ جن قبائل میں عمال مقرر ہوئے تھے وہاں انہی کا نام امام بھی ہوتے تھے، وہیں ان کے امام بھی ہوتے تھے۔ بڑے بڑے مقامات میں یہ دونوں عہدے الگ الگ ہوتے تھے۔ عمان میں حضرت عمر بن عاص عامل تھے اور ابو زید انصاری امام، لیکن افسوس ہے کہ احادیث و سیر کی کتابوں میں نام بنام ان کی یکجا تفصیل مذکور نہیں۔ ضمنی واقعات میں جہاں تک اس کا سراغ لگ سکا وہ اس پہ ذیل ہے۔ مصعب بن عمیر مدینہ منورہ، ہجرت نبوی سے پہلے انصار کی امامت کرتے تھے۔ ابن ہشام، ذکر بیعت عقبہ، اس کے بعد ہے سالم مولا ابی حذیفہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مہاجرین کے امام تھے۔ ابن مکتوم مدینہ منورہ، جب آپ مدینہ سے باہر غزوات میں تشریف فرما تھے تو اکثر صحابہ بھی ہم رکاب ہوتے تھے، لیکن چونکہ یہ آنکھوں سے معذور تھے اس لیے مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ اس سبب سے اس موقع پر انہی کو آپ امام مقرر فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق، یہ بھی مدینہ منورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تشریف آوری پر مسجد نبوی میں امام ہوتے تھے۔ عتبان بن مالک بنو سالم میں اپنے قبیلہ کے امام تھے، ابو نسائی میں ذکر ہے ان کا۔ معاذ بن جبل بنو سلمہ، یہ جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ جگہ کا نام ہے۔ بنو سالم بنو سلمہ یہ جگہ کے نام ہے، اپنے قبیلہ کے امام تھے۔ ایک انصاری مسجد قباء، یہ بھی اپنے قبیلے کے امام تھے۔ عمر بن سلمہ بنو جرم، یہ بھی اپنے قبیلے کے امام تھے۔ اسد بن حزیر بنو جرم اپنے قبیلے کے امام تھے۔ انس بن مالک یا کوئی دوسرے صحابی بنو نجار اپنے قبیلے کے امام تھے۔ امام کا نام مشکوک یعنی صحیح ابھی کلیئر نہیں ہے۔ دوسرے صحابی بنو نجار میں اپنے قبیلے کے امام۔ مالک بن حویرث، یہ بھی بنو نجار اپنے قبیلے کے امام تھے۔ مالک بن حویرث، عطاب بن اسید مکہ مکرمہ میں، عثمان بن ابی عاص طائف میں، ابو زید انصاری عمان میں، یہ اپنے اپنے امام تھے اپنے اپنے قبیلے کے۔ مؤذنین، عام طور پر اذان کے لیے کوئی خاص شخص منتخب نہیں کیا جاتا تھا، تاہم چند مثالوں سے قیاس ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مسجدوں میں یہ عہدہ الگ آپ نے قائم فرمایا تھا۔ چنانچہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ میں اس عہدے پر حضور اکرم نے ان صحابوں کو ممتاز فرمایا تھا۔ بلال بن رباح، مدینہ منورہ مؤذن مسجد نبوی۔ عمر بن ایمان کلثوم قریشی، مدینہ منورہ۔ سعت الطرف اوالی مدینہ مؤذن مسجد قباء۔ ابو مخدرہ فرشی مکہ مکرمہ۔ یہ چند نام کلیئر پڑھے نہیں جا رہے، صاف لکھے نہیں ہیں چونکہ قرآن یہ اس کی اچھی نہیں ہے پرنٹنگ، تو اس کے لیے معذرت کہ کچھ نام اس میں کلیئر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے 5 ویلاگ مقرر جو کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کا ہیڈنگ ہوگا تاسیس و تکمیل و شریعت، جس میں لکھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کی یہ آیت ہے اور یہ پورا ہیڈنگ اسی پر جا رہا ہے، تاسیس و تکمیل و شریعت۔ انشاءاللہ
کل اس پر ہم پہلا ویلاگ ہمارا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم نے 5 ویلاگ آپ کی خدمت میں مکمل کیے۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو ناظرین اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تاکہ ہمیں اپنی غلطی کو درست کرنے کا موقع ملے اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس لیے آپ ہماری گزارش کو عمل میں لائیں اور یہ کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔